السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعرات ہے 2 اپریل اور سن ہے 2020۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو کچھ پولیٹیکل سٹوریز ہیں جو شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو اس وقت جنگ چل رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب کا کیا فیوچر ہے، اس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال آئی ہے۔ تھوڑا جو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس میں اضطراب زیادہ ہے اور ڈیمانڈز بھی ہیں، اس میں بڑے فیکٹ سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے جو یونیورسٹیوں کے مالکان ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے فیس لینے کے لیے بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو ہم ختم کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیمیسٹر ہو تاکہ پھر اگلا سیمیسٹر جلدی شروع ہو اور نئے سیمیسٹر کی فیسیں آئیں۔ ان کے اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ٹیچرز کو تو انہوں نے پیسے دینے ہی دینے ہیں۔ بہرحال ایک گھنونا کھیل پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ اور نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ، اس پر بھی میں آج بات کروں گا اپنی اس ویڈیو میں۔ لیکن آغاز کرتا ہوں جو خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے۔ سعودیز نے 24 گھنٹے کا کرفیو وہاں پر لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو جمعے کی نماز ہے وہ حرم پاک میں بھی نہیں ہو سکتی، یعنی مکہ معظمہ میں نہیں ہو سکتی اور مسجد نبوی میں بھی نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہی ہے سعودی حکومت کہ وہ کرونا کا جو سپریڈ ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ لیکن ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے اس میں صرف 22-23 ڈیتھ ہوئی ہیں سعودی عرب میں، اور ٹوٹل جو انہوں نے ابھی تک پیشنٹس ڈسکور کیے ہیں وہ 2000 سے کم ہے، 1800 کچھ کے لگ بھگ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر اس کا سعودی عرب کی سیاست سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان نے اقتدار پر اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چچا کو بھی گرفتار کیا، کنگ سلمان کے بھائی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فرسٹ کزن کو بھی انہوں نے گرفتار کیا اور ان کے چھوٹے بھائی کو بھی گرفتار کیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ اقتدار پر اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہی اگر کنگ سلمان بیمار ہوتے ہیں، اقتدار سے ہٹتے ہیں، تو یہی 3 اشخاص جو تھے یہ وہاں کی بادشاہت کا کہ وہ یعنی کینڈیڈیٹس بن سکتے تھے۔ اور پچھلے دنوں میں نے جیسے کہا کہ ریاض پر بھی ایک حملہ ہوا ہے، کیونکہ یمن کے اندر جو جنگ ہے حوثی قبائل کے ساتھ، ایران قبائل کی مدد کر رہا ہے، اور پرنس محمد بن سلمان جب وزیر دفاع بنے تو اس جنگ کا آغاز ہوا، تو بہت سارے ریسورسز اس میں لگ چکے ہیں۔ ابھی تک کوئی خاص سعودی عرب کو اس میں ڈیسائسو وکٹری بھی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال میں اب سعودی عرب کے اندر، کنگڈم کے اندر، اور خاص طور پر جو شاہی خاندان ہے اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یمن کی جنگ ہے یہ کوئی رائٹ ڈیسیژن نہیں تھا MBS کا۔ تو یہ جو کرفیو 15 گھنٹے کا وہاں پر ہے اور پھر اب 24 گھنٹے کا لگا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ جس میں امیگرینٹس تھے، یعنی وہ لوگ جو سعودی عرب میں ملازمتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، وہاں پر جو آمد و رفت ہے اس کو بہت ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ ایک کار میں ایک ہی شخص کی اجازت ہوگی آنے جانے کی، جو سودا سلف لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے۔ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے وہاں پر۔ سب کچھ یہ بظاہر تو یہ ہو رہا ہے کرونا کے فیئر کی وجہ سے، کرونا بیماری جو ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس آڑ میں وہاں پر MBS جو ہیں وہ اپنی گرپ مضبوط کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آج جو خبریں آئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے نئے رولز مودی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ دیکھیں جو اسپیشل اسٹیٹس تھا جموں کشمیر کا وہ تو انہوں نے پہلے ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے، سٹیزن جو ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ لے کے آئے، جس کے بعد پورے بھارت میں جو منورٹیز اور خاص طور پر مسلمانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ پھر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک انویسٹر کانفرنس بھی کروائی، بظاہر کہ جی ہم وہاں پر جو مسلمانوں کے پاس جو پراپرٹیز ہے یا اچھے بزنسز ہیں ان پر وہ قبضہ کر لیں۔ اب اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے نئے قوانین، نئے رولز کیے ہیں، اور آج عمران خان صاحب نے
اس کی بڑی شدید پرائم منسٹر نے بھی مذمت کی ہے، اور اس معاملے پر جو اجلاس ایک منعقد کیا گیا ہے، جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں، میں یعنی حیران کن یہ بات ہے کہ دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہیں، لیکن مودی جو ہے، ہندوتا جو ہے، جو انتہا پسند ہندو ہیں، RSS کے جو ہندو ہیں، وہ دیکھیں وہ مقبوضہ کشمیر میں کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، وہاں پر قبضے کے لیے کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ اس سے بہت بے چینی ہے، کشمیر کے اندر بھی بے چینی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ بہت سارے علاقوں میں وہاں پر جو انڈین فوج ہے وہ ریٹریٹ ہو رہی ہے، وہ دوڑ رہی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نکل کر حملہ کر رہے ہیں ان پر، لیکن کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر کرونا چھایا ہوا ہے اور کوئی کشمیر کے اندر جو ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ہے اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی، تو اس لیے بھارت اس کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور وہاں پر جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس کا وہ اپنا تسلط جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پر ایوری ڈے دے وانٹ کہ وہ مضبوط ہو جائے، اور وہاں پر جو مسلمان اکثریت میں ہیں وہ اقلیت میں چلے جائیں، اور جو بیسٹ پراپرٹیز ہیں اور جو وہاں پر بیسٹ بزنسز ہیں وہ انتہا پسند ہندو اس پر قبضہ جما لیں یا اس کو حاصل کر لیں۔ ایک عجیب صورتحال ہے۔ دوسری جانب لاک ڈاؤن، سندھ گورنمنٹ نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل وہ 3 گھنٹے 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک بڑا سخت لاک ڈاؤن ہوگا، اور لوگوں کو جمعے کے نماز پر نہیں جانے دیا جائے گا بڑی تعداد میں۔ یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے، پنجاب کو بھی ایسے ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوستو، اصل صورتحال یہ ہے، میں آج فیصل آباد میں تھا، وہاں پر آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف دکانیں جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہی ہیں، وہ بند ہیں، لوگ پھر رہے ہیں سڑکوں پر، اکٹھے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہیں، کوئی کسی طرح کی ان پر کوئی قدغن مجھے نظر نہیں آئی، انتظامیہ مجھے کچھ کام کرتی نظر نہیں آئی۔ اس حوالے سے بڑی ایک ایسی صورتحال ہے شہروں میں، پنجاب کے میگا سٹیز میں، جو بہت افسوسناک ہے۔ چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ بھی اس گو مگو کی کیفیت سے نکلے اور اسٹرانگ ایکشن لے۔ جمعہ کے جو اجتماعات ہیں ان کو روکنا چاہیے اس طریقے سے کہ آپ لوگ گھروں میں نمازیں پڑھیں، مسجدوں میں نہ پڑھیں نمازیں۔ اور دیکھیں، یہ تبلیغی جماعت والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ بہت سارا جو کرونا مرض جو پھیلا ہے یہ ان تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور دیکھیں، یہ پنجاب حکومت کا جو یہ ایکٹ ہے، اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا کہ آپ تبلیغی جماعت والوں سے جا کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھئی، آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ کدھر ہے؟ آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بندے اکٹھے نہیں رہیں گے، تو تبلیغی جماعت والے کو کیا ابو دا لا ہیں کہ آپ ان کے پاس جا کے ان سے نیگوشیٹ کریں گے؟ کیا آپ نے تاجروں سے نیگوشیٹ کیا؟ کیا آپ نے اسٹوڈنٹ سے نیگوشیٹ کیا جو ان کے ہر چیز کو بند کیا ہے؟ بھائی، اس میں نیگوسیشن کی کیا بات ہے؟ بیماری پھیل رہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگی، 6 گھنٹے کا ڈسٹینس نہیں ہوگا، 6 فٹ کا، آپس میں رہیں گے، مل کے رہیں گے، تو وہ بیماری پھیلائیں گے۔ وہ جس کمیونٹی میں جائیں گے بیماری پھیلائیں گے۔ تو تبلیغی جماعت والے کیا کوئی ابو دا لا ہے؟ انتہائی غلط، انتہائی کمزور یہ کام ہے۔ دیکھیں، مذہب کے ہم سب مسلمان ہیں، اور کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان کہے اور کسی دوسرے مسلمان کو کہے کہ جی وہ کوئی کمتر مسلمان ہے۔ تبلیغ کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، لیکن تبلیغ کے نام پر بیماری تو نہ پھیلائیں بھائی۔ اگر گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہے اس لیے کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے، تو دے شوڈ لسن ٹو دیٹ۔ یہ تو حدیث شریف ہے، یہ تو سنت ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے یہ بیماری دوسروں کو، اپنے جو فیلو مسلمز ہیں، آپ کے جو بہن بھائی ہیں مسلمان، ان کو آپ نے یہ بیماری نہیں دینی۔ میرا نہیں خیال کہ تبلیغی جماعت والے بھی کوئی اس معاملے پر کوئی وہ اعتراض کرتے اگر انہیں صحیح انداز میں بتایا جاتا جا کے، اور انہیں کہا جاتا کہ یہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرا جو ایشو بنا ہوا ہے آن لائن ایجوکیشن کا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو یونیورسٹیوں کے مالکان ہیں، جنہوں نے یہ بیسیکلی یونیورسٹیاں کھولی ہیں پیسہ بنانے کے لیے، وہ چاہتے ہیں جی کہ یہ سیمیسٹر بالکل ہو اور بس اسٹوڈنٹس پڑھ سکیں، نہ پڑھ سکیں، ان کو فیسیں جو ہے نا، ان کی اگلا سیمیسٹر آئے اور پھر وہ اپنی فیس وصول کر سکیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سیمیسٹر ہم نے ملتوی کیا تو جو ٹیچرز ہیں ان کی تو تنخواہیں ہمیں دینا پڑیں گی، ان کے ساتھ تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، وہ تو ہمارے ایکسپینسز ہونا پڑیں گے۔ لیکن اس وقت ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، صرف 27% تو پاکستان میں انٹرنیٹ یوزر ہیں،
اور اسمارٹ فون جو ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. تو بھائی وہ جو دور دراز علاقے، کیونکہ اب ہاسٹلس بند ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، یونیورسٹیاں بھلے بڑے شہروں میں ہیں لیکن اسٹوڈنٹس تو بہت بڑی تعداد فار فلنگ ایریا سے آتی ہے. وہاں پر نہ نیٹ ہے، نہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، نہ ان کے پاس اتنے اسمارٹ فونز ہیں، اور پھر انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے بیکاز ایوری باڈی اسٹیئنگ ایٹ ہوم، کہ کچھ ان کو اس حوالے سے وہ یعنی وہ آن لائن کلاسز بھی نہیں لے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک زیادتی ہو رہی ہے تعلیم کے شعبے کے ساتھ، اور اس کے پیچھے وہ مافیا ہے جنہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی کیمپین چلائی، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی ہائی فیسیں لگا رکھی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو کسی طرح کا نقصان ہو. وہ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹس کو تعلیم ملے نہ ملے، سیمیسٹر جو ہے یہ آن لائن اسی طرح ہوگا اور ہم اسی طرح اب لیں گے. اور اب آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب، ان کو بڑی پرابلم آ گئی ہے. وہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوگی، اور انہوں نے بڑے یہ اپنے باغ دکھائے تھے کہ جی نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. نیب نے ان کو بلا لیا. اور دوسری جانب جو میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، نواز شریف صاحب کے کہنے کے باوجود مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا سے ملاقات نہیں کی، اور ان کا جو گروپ ہے جس میں احسن اقبال ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی ہے، وہ دوبارہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اب مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی ہے. اب شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی ہے. اب جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے، اگر وہ وہاں پر جائیں گے نیب انہیں پکڑ سکتی ہے، تو پھر وہی وہ پرانی کہانی کہ جی احتجاج کیا جائے، اور بلاول بھٹو سے بھی رابطے، پیپلز پارٹی سے بھی رابطے، سب سے رابطے. لیکن یار لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو امیدیں لے کے آئے تھے وہ امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور مریم صاحبہ نے بالکل ان کی قیادت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اپنے گروپ کو انہوں نے ایکٹیو کیا، کر رہی ہیں. اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور جو محترمہ مریم نواز صاحب ہیں، یہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل فلاسفیز کو لے کے یہ آگے بڑھیں گی، اور دونوں یہ گروپ آگے بڑھیں گے، اور مسلم لیگ نون کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے وہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوستو، میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.